بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ محترم سامعین، آج کی جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں، قربانی عید الاضحیٰ کی قربانی جو ابھی گزری ہے، اس عید کے اوپر لاکھوں جانور اللہ کے نام پر قربان کیے جاتے ہیں، تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ لاکھوں جانور ذبح ہونے کے بعد جانور دنیا سے ختم ہو جائیں گے، اور اس پر مختلف باتیں کی جاتی ہیں، مختلف باتیں لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں اور دنیا میں گردش کرتی رہتی ہیں۔ تو اس حوالے سے آج آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنے لگے ہیں، آپ کو بتانے لگے ہیں کہ قربانی کے کیا فائدے ہیں اور اللہ کا حکم اس میں کیا ہے، قدرت کا کیا نظام ہے اس کے اندر۔ قربانی پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ 3 تاریخوں میں بیک وقت لاکھوں جانور ہلاک ہو جاتے ہیں، تو اس کا مضر اثر قوی اقتصادیات پر یہ پڑتا بھی ناگزیر ہے کہ جانور کم ہو جائیں گے اور سال بھر لوگوں کو گوشت ملنے میں مشکلات پیدا ہو جائیں گی، لیکن یہ خیالات صرف انسان کے ذہن پر مسلط ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ خالق کائنات کی قدرت کاملہ اور اس کے نظام تحکم کے مشاہدے سے بالکل غافل ہو جائے۔ حالانکہ نظام قدرت پورے عالم میں ہمیشہ سے یہ ہے کہ جب دنیا میں کسی چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اس چیز کی پیداوار بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اور جب ضرورت کم ہو جاتی ہے تو پیداوار بھی گھٹ جاتی ہے۔ جیسے کوئی شخص کنویں کے پانی پر رحم کھا کر اس لیے نکالنا چھوڑ دے کہ کہیں پانی ختم نہ ہو جائے، تو کنویں کے سوت بند ہو جائیں گے اور کنواں پانی نہ دے گا، بلکہ جتنا زیادہ نکالا جائے گا اتنا ہی کنویں سے پانی زیادہ ملے گا۔ اعداد و شمار کا حساب لگا کر دیکھیں، پچھلے زمانے میں جتنی قربانی کی جاتی تھی اتنی آج نہیں ہے۔ جس طرح تمام احکام دین مثلا نماز روزہ میں سستی آ گئی ہے، قربانی کے مسئلے میں اس سے زیادہ سستی بڑھتی جاتی ہے۔ اسلام کی قرون اولیٰ میں قربانی کا عالم تھا کہ ایک آدمی 100 اونٹوں کی قربانی کرتا تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 100 اونٹوں کی قربانی اور 63 اونٹوں کی قربانی کا فریضہ خود اپنے دستہ مبارک سے انجام دیا، اور قربانی کی اس فراوانی اور زیادتی کے زمانے میں کسی جگہ یہ شکایت نہیں سنی گئی کہ جانور نہیں ملتے، یہ گراں ملتے ہیں۔ اس زمانے میں جبکہ نماز روزہ اور دوسری عبادات کی طرح قربانی میں بھی سخت غفلت برتی جا رہی ہے، لاکھوں انسان جن کے ذمہ شرعاً قربانی لازم ہے قربانی نہیں کرتے، تو اس وقت جانوروں کی کمی کو قربانی کا نتیجہ کہنا واقعات کے سراسر خلاف ہوگا۔ اس زمانے میں بہت سے ممالک ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادی برائے نام ہے، نہ وہاں قربانی ہوتی ہے، نہ قربانی کی وجہ سے کوئی جانور کم ہوتا ہے، مگر جانوروں اور گوشت کی گرانی وہاں ہمارے ملکوں سے زیادہ نظر آتی ہے۔ اور اگر کسی کا ایسا ہی دل چاہے تو ایک سال کسی شہر یا کسی ملک میں قربانی بند کر کے دیکھ لے کہ قوم کی اقتصادیات میں اس کا کیا خوشگوار اثر ہوتا ہے۔ جانوروں اور گوشت یا دودھ اور گھی کی کتنی ارزانی ہو جاتی ہے۔ کوئی مسلم ملک تو انشاءاللہ اس کا تجربہ کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہوگا۔ ہمارا پڑوسی ملک موجود ہے جہاں گائے کی حد تک نہ صرف سالانہ قربانی بلکہ روزانہ گوشت خوری بھی بند ہے۔ کیا کسی نے دیکھا کہ وہاں گلی گلی گائے پھرتی ہیں، یا دودھ کی ندیاں بہتی ہیں، یا گھی اضاع ہو گیا ہے؟ مشترکہ ہندوستان میں جبکہ مسلمان اور انگریزی فوج روزانہ لاکھوں گائے ذبح کیا کرتے تھے اور سالانہ قربانی ہوا کرتی تھی، لیکن گھی اور دودھ کا جو بھاؤ نرخ اس وقت تھا آج اس وقت سے بھی زیادہ گراں ہے اور ارزانی کا کہیں نام نہیں۔ اور قدرت کے دستور کے مطابق ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر وہاں گائے کا خرچ اس طرح کم ہوتا چلا گیا تو کچھ عرصہ میں وہاں گائے کی پیداوار نہ ہونے کے قریب ہو جائے گی۔ اور کیا یہ مثال سارے جہاں کے سامنے نہیں؟ اب سے 100 سال پہلے تک تمام سفر گھوڑوں پر طے کیے جاتے تھے، اور ساری دنیا میں جنگیں صرف گھوڑوں کے ذریعے ہی سے کی جاتی تھی۔ فوج کے لیے لاتعداد گھوڑے پالے جاتے تھے، اور اب موجودہ زمانے میں جب گھوڑوں کی جگہ موٹروں،
ہوائی جہازوں اور دیگر سواریوں نے لے لی تو کیا دنیا میں گھوڑے زیادہ سستے ہو گئے یا ان کی تعداد گھٹ گئی اور قیمت بڑھ گئی؟ یہ قدرت کا کارخانہ ہے، اس کا نظام انسانی سمجھ، فہم و ادراک اور انسانی تجویز سے بہت بلند ہے۔ کاش قربانی سے ناآشنا مسلمان سوچیں اور غور کریں اور قربانی کو ایک رسم یا عید کی تفریح کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس کی حقیقت کو سامنے رکھ کر سنت ابراہیمی کے اتباع کے طور پر ادا کریں تو ایمان و عمل میں قوت و اخلاص کی برکات کا مشاہدہ ہونے لگے۔ ہر عبادت میں ثواب کے علاوہ کچھ مخصوص اثار بھی ودیت کیے گئے ہیں، جیسے نماز میں تواضع و انکساری، زکوٰۃ میں مال سے قلب کی صفائی، روزہ اور حج میں اللہ جل شانہ کی محبت میں ترقی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح قربانی سے ایمان و اخلاص میں قوت، اعمال شاقہ کے لیے عزم و ہمت پیدا ہوتی ہے۔ مسئلہ ہے، بعض لوگ خود ذبح پر اعتراض کیا کرتے ہیں، یہ بے رحمی ہے، جانوروں کو تکلیف دینا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ذبح میں ایسی تکلیف نہیں ہوتی، موت طبی میں زیادہ ہوتی ہے، موت طبعی میں زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہوتی بھی ہو تو محبوب حقیقی کے حکم سے ہو، وہ سب محبوب ہے، تو جانور کے ذبح کو بے رحم بتلانا سخت غلطی ہے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور جو اس وقت بھی قربانی سے محروم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔